بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفوز الکبیر فی اصول تفسیر کا سبق نمبر 5 پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اسلوب القرآن الکریم فی عرض العلوم الخمسہ وانما وقع بیان هذه العلوم على اسلوب العرب الاولین لا على منہاج العلماء المتاخرین۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں سے علوم خمسہ کو قرآن مجید میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ذکر کیا اس چیز کا بیان کریں گے۔ علم الاحکام، علم الجدل، علم التذکیر بآلاء اللہ و ایام اللہ بالموت وما بعدہ، ان علوم خمسہ کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن مجید میں کس طرز کے ساتھ بیان کیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِنَّمَا وَقَعَ بَيَانُ هَذِهِ الْعُلُومِ عَلَى أُسْلُوبِ الْعَرَبِ الْأَوَّلِينَ لَا عَلَى مِنْهَاجِ الْعُلَمَاءِ الْمُتَأَخِّرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان علوم خمسہ کو قدیم عرب والوں کے طریقے کے مطابق بیان کیا، نہ کہ متأخرین علماء کے طریقے پر بیان کیا۔ یعنی جو قدیم عرب والے لوگ تھے، متقدمین عرب والے تھے، ان کے طریقے پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن مجید میں علوم خمسہ کو بیان کیا، نہ کہ بعد میں جو آنے والے لوگ تھے ان کا جو طریقہ کار تھا ان کے طور طریقے پر نہیں، بلکہ قدیم پہلے جو عرب والے لوگ تھے، اس وقت جو عرب والے لوگ تھے ان کے طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن مجید میں علوم خمسہ کا ذکر فرمایا۔ فَلَمْ يَلْتَزِمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي آيَاتِ الْأَحْكَامِ اخْتِصَارًا يَخْتَارُهُ أَهْلُ الْمُتُونِ وَلَا تَنْكِيحَ الْقَوَاعِدِ مِنْ قُيُودِ غَيْرِ ضَرُورِيَّةٍ۔ اللہ سبحانہ و تعالی جل جلالہ نے قرآن کریم کے احکام کی جتنی بھی آیات ہیں ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اختصار کا التزام نہیں کیا، جس طرح کے متن کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر اختصار کا التزام کیا جاتا ہے۔ یعنی جس طرح مختصر المعانی ہے، مختصر القدوری ہے، ان کے جو متن ہیں یہ بڑے اختصار کے ساتھ ذکر کیے گئے۔ ان کے متن کو سمجھنے کے لیے دوسری کتابوں کے مطالعہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے علم الاحکام کے اندر اس طرح اختصار نہیں کیا کہ جس طرح متن والے اپنی کتابوں کے اندر اختصار کرتے ہیں۔ وَلَا تَنْكِيحَ الْقَوَاعِدِ مِنْ قُيُودِ غَيْرِ ضَرُورِيَّةٍ كَمَا هُوَ صَنَاعَةُ الْأُصُولِيِّينَ، اور نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالی جل جلالہ نے اس چیز کا التزام فرمایا کہ قواعد میں جو غیر ضروری قیودات ہیں ان کو درست کرنے کا، غیر ضروری قیودات کو ختم کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے التزام نہیں کیا۔ جس طرح کے اصولیوں کا طریقہ کار ہے کہ جتنی بھی قواعد کے اندر غیر ضروری قیودات ہوتی ہیں ان کو ختم کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قواعد کے اندر سے اس طرح جو غیر ضروری قیودات تھی ان کو ختم کرنے کا بھی اللہ کی ذات نے التزام نہیں فرمایا۔ وَاخْتَارَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي آيَاتِ الْمُخَاصَمَةِ الزام الخصم بالمشہورات المسلمۃ والخطابیات النافعات۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے آیات مخاصمہ میں یعنی آیات مجادلہ کے اندر فریق مخالف کی تردید کو پسند فرمایا۔ کس طریقے سے؟ مشہورات مسلمہ کے ساتھ اور خطابیات نافعہ کے ساتھ۔ یعنی مشہورات مسلمہ کیا ہے؟ ان کے سامنے ایسے دلائل پیش کیے، ان کو ایسی باتوں کا ذکر کیا کہ جو ان کے عام بھی سمجھ سکیں، ان کے خاص بھی سمجھ سکیں۔ پھر فرمایا والخطابیات النافعہ، نفع مند گفتگو سے مراد حاشیے کے اندر فرماتے قیاس مؤلف من المسنونات او المقبولات۔ خطابیات نافعہ وہ ہیں کہ جن کو ممکنات سے مرکب کیا ہو، لوگوں نے ان کو قبول کیا ہو۔ آسان الفاظ میں یہ ہے کہ ان کے جو بزرگوں کے، ان کے بڑوں کی جو باتیں تھیں جن کو وہ تسلیم کرتے تھے، جن کو وہ قبول کرتے تھے، جن کو وہ ممکنات سمجھتے تھے، انہی کی باتیں انہی کے سامنے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ذکر کر کے ان کا رد کیا۔ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے بہت زیادہ پسند فرمایا۔ لا تنکیح البراہین علی طریقۃ المنطقیین، برہان کی جمع براہین، دلیل، منطقیوں کے طریقے پر دلیل کو بھی درست نہیں فرمایا جس طرح کے منطقیوں کا طریقہ ہوتا ہے، شکل اول، شکل ثانی، صغرا اور کبرا۔
پھر اس کے بعد نتیجے کو ذکر کر دیتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی پاک مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس طرز کو بھی اللہ کی ذات نے پسند نہیں فرمایا۔ وَلَمْ يَرَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْمُنَاسِبَةَ فِي الْانْتِقَالِ مِنْ مَوْضُوعٍ إِلَى مَوْضُوعٍ كَمَا يَرَائِهَا الْأُدَبَاءُ الْمُتَأَخِّرُونَ۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے قرآن مجید میں ایک عنوان سے دوسرے عنوان کی طرف، ایک موضوع سے دوسرے موضوع کی طرف منتقل ہوتے ہوئے مناسبت کی رعایت نہیں کی۔ کما یراعیہا الادباء المتاخرون، جس طرح کے ادباء متاخرون ان چیزوں کی رعایت کرتے ہیں۔ فقہ کی کتابیں دیکھیں کہ سب سے پہلے انہوں نے ذکر کیا کتاب الطہارت کو، اس کے اندر جتنے بھی طہارت کے مسائل تھے وہ تمام کے تمام اسی کے اندر ذکر کر دیے۔ پھر کتاب الصلاۃ، اس کے اندر جتنے بھی نماز کے مسائل تھے ان تمام کو ذکر کیا۔ کتاب الصوم، روزے کے جتنے بھی مسائل تھے ان تمام کے تمام کو ان کے اندر ذکر کیا۔ ایسا نہیں طہارت کے مسائل کو نماز میں، نماز کے مسائل کو رمضان کے مسائل میں، رمضان کے مسائل کو زکوٰۃ کے مسائل میں، زکوٰۃ کے مسائل کو طہارت کے مسائل میں، حج کے مسائل میں، اس طرح نہیں، بلکہ ادباء متاخرین کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ ایک موضوع کو شروع کرتے ہیں، پھر اس کو مکمل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرا موضوع شروع کرتے ہیں۔ اس طریقے کی وہ رعایت کرتے ہیں، وہ اس مناسبت کا لحاظ کرتے ہوئے ایک موضوع کے بعد دوسرے موضوع کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے قرآن مجید میں اس چیز کی رعایت نہیں کی، اس چیز کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے مشرکین کا ذکر کیا، اگر ساتھ منافقین کے ذکر کی ضرورت پڑی تو منافقین کا ذکر کر دیا، ساتھ ہی اگر نصارہ کے ذکر کی ضرورت پڑی تو ان کو ذکر کر دیا، مشرکین کے ذکر کی ضرورت پڑی ان کو کر دیا۔ مشرکین کا بیان آیا تو تمام کے تمام ان کی خرابیاں، ان کے عقائد کو بیان کیا ایک ہی جگہ پر، منافقین کا ذکر کیا تو تمام کے تمام ان کی خرابیاں، ان کے عقائد کو ایک جگہ پر ذکر کیا، اس کے بعد نہیں کیا، ایسا نہیں، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے مناسب سمجھا، جو لوگوں کے لیے نفع بخش تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسی طرح اپنی پاک مقدس کتاب قرآن مجید کے اندر ایک موضوع کے بعد دوسرے موضوع کو بیان کیا اور اس کے اندر مناسبت کی کوئی بھی رعایت نہیں کی۔ بل نشر کل ما اہم القاؤہ علی العباد سواء کان مقدما او مؤخرا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے ہر وہ چیز جو اس کے بندوں پر پیش کرنا اہم تھی، کہ اس کے بندوں کو ہدایت کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان تمام کی تمام چیزوں کو قرآن مجید میں ذکر کر دیا۔ اس کا ذکر مقدم ہو یا مؤخر ہو، اس چیز کی اللہ تعالیٰ کی ذات نے کوئی بھی رعایت نہیں کی، جو ان کے لیے جس موقع پر جو مناسب تھا اسی کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ذکر کر دیا۔ لا يحتاج كل آیت الى سبب النزول، یہاں سے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قرآن مجید کی ہر آیت یہ نزول سبب کی طرف محتاج نہیں ہوتی ہے، یعنی قرآن مجید کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے آیات کو نازل کیا، ہر آیت یہ نزول کے سبب کی طرف محتاج نہیں ہوتی ہے، بلکہ شاہ صاحب اس کو اس طرح ذکر فرماتے ہیں وَقَدْ رَبَطَ عَامَةُ الْمُفَسِّرِينَ كُلَّ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ الْجَدَلِ وَالْأَحْكَامِ بِقِصَّةٍ وَيَظُنُّونَ أَنَّ تِلْكَ هِيَ سَبَبُ نُزُولِهَا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں سے جمہور مفسرین کا جو طریقہ کار تھا اس کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جمہور مفسرین کی یہ عادت تھی، یہ طریقہ تھا کہ وہ آیات جدل کو اور آیات احکام کو، یعنی جتنی بھی علم الاحکام کے حوالہ سے آیات ہیں، اور آیات مجادلہ یعنی گمراہ فرقوں کے ساتھ جو مجادلہ کرنے کے بارے میں اللہ کی ذات نے آیات کو نازل کیا، جمہور مفسرین ان آیات میں سے ہر آیت کو ایک قصے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور اس قصے کے ساتھ ملانے کے بعد وَيَظُنُّونَ أَنَّ تِلْكَ الْقِصَّةَ، اور جمہور مفسرین پھر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ قصہ ہی سبب النزولها، اس آیت کے نازل ہونے کا سبب ہے، یہ واقعہ پیش آیا تھا، یہ قصہ پیش آیا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس آیت کو نازل کیا۔ اس سے انسان کے دل و دماغ میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ جب وہ واقعہ یا قصہ پیش آیا تو اللہ کی ذات نے آیت کو نازل کر دیا،
تو جب وہ قصہ ختم ہوا تو پھر اب اس کا تعلق صرف اسی قصے کے ساتھ تھا، بعد میں کچھ بھی نہیں۔ اس طرح انسان کے دل و دماغ میں یہ باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ شاہ صاحب اسی چیز کی درستگی فرمانے کے لیے قرآن مجید کا اصلی مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن مجید کو کس مقصد کے لیے نازل کیا، اس کو اس طرح ذکر فرماتے ہیں وَالْحَقُّ أَنَّ الْقَصْدَ الْأَصْلِ مِن نُزُولِ الْقُرْآنِ هُوَ تَهْذِيبُ النُّفُوسِ الْبَشَرِيَّةِ وَدَمْغُ الْعَقَائِدِ الْبَاطِلَةِ وَنَفْيُ الْأَعْمَالِ الْفَاسِدَةِ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن مجید کو بنیادی طور پر 3 مقاصد کے لیے نازل فرمایا، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان 3 مقاصد کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سب سے پہلے نفوس بشریہ کو مہذب بنانا، دوسرے نمبر پر ان کے باطل عقائد کو رد کر کے ان کے عقائد کو درست فرمانا، ونفی الاعمال الفاسدہ، اور ان کے اعمال فاسدہ کی نفی کرنا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں والحق ان القصد الاصلی من نزول القرآن هو تہذیب النفوس البشریہ۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نزول قرآن کا اصلی مقصد یہ ہے کہ نفوس بشریہ کو مہذب بنانا۔ نفوس بشریہ مہذب اس طریقے سے بنے گی کہ ان کے اخلاقیات درست ہوں، ان کا اپنے والدین کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، محلے داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، دیندار لوگوں کے ساتھ، غیر دیندار لوگوں کے ساتھ ان کے اخلاقیات درست ہوں، ان کے جو حقوق ہیں ان حقوق کا وہ خیال رکھ کر زندگی گزاریں کہ اس نے کھانا کس طرح ہے، اس نے پینا کس طرح ہے، اس نے لباس کیسا پہننا ہے، وہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے ملاقات کرے تو اس کا کیا طرز ہونا چاہیے، ایک آدمی کسی کے گھر مہمان جائے تو اس کے کیا آداب ہیں، جب کوئی تمہارے گھر مہمان آئے تو اس کے کیا آداب ہیں، اگر کوئی تمہیں برا بلا کہہ دے تو تمہارا آگے سے کیا انداز ہونا چاہیے۔ یعنی کہ یہ تمام کی تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جب انسان ان کو اپناتا ہے تو وہ انسان معاشرے میں ایک تہذیب یافتہ انسان بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو مہذب بنانے کے لیے قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ وَدَمْغُ الْعَقَائِدِ الْبَاطِلَةِ، جو انسان کے باطل عقیدے ہیں، جس طرح کے یہود و نصارہ مشرکین منافقین کے باطل عقیدے تھے، اگر ان کے عقیدوں کی طرح لوگوں کے دلوں کے اندر خرابیاں پیدا ہونے لگی، وَدَمْغُ الْعَقَائِدِ الْبَاطِلَةِ، یہود و نصارہ مشرکین منافقین کے جو باطل عقیدے تھے، یہ باطل عقیدوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنی پاک مقدس کتاب قرآن مجید کا نزول فرمایا تاکہ لوگوں کے عقائد درست ہو جائیں، کیونکہ جب لوگوں کے عقائد درست ہوں گے تو پھر وہ کوئی بھی عمل کریں گے تو ان کے اچھے اعمال ان کے لیے دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے مفید ہوں گے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَنَفْيُ الْأَعْمَالِ الْفَاسِدَةِ، اور اعمال فاسدہ کی نفی کرنا۔ اعمال فاسدہ کیا ہے کہ جو انسان کی افکار ہیں، جو ان کے اندر رسم و رواج ہیں، وہ کہیں ایسے تو اعمال نہیں کہ جو شریعت سے ٹکراتے ہوں، احکام الہی سے، احکام رسول سے ٹکراتے ہوں۔ اگر وہ ان سے ٹکرا رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پس پشت پڑ رہے ہیں، ان کے اندر ایک جہالت والا ماحول بنتا جا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے فرمایا وَنَفْيُ الْأَعْمَالِ الْفَاسِدَةِ، اعمال فاسدہ کی نفی کرنے کے لیے اللہ کی ذات نے اپنی پاک مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا نزول فرمایا۔ وَالْحَقُّ أَنَّ الْقَصْدَ الْأَصْلِ مِن نُزُولِ الْقُرْآنِ هُوَ تَهْذِيبُ النُّفُوسِ الْبَشَرِيَّةِ، سچی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے نزول کا اصلی مقصد نفوس بشریہ کو مہذب بنانا اور وَدَمْغُ الْعَقَائِدِ الْبَاطِلَةِ، اور ان کے باطل عقیدہ کو ختم کرنا، وَنَفْيُ الْأَعْمَالِ الْفَاسِدَةِ، اور اعمال فاسدہ کی نفی کرنا۔ صرف یہ 3 چیزیں ہی قرآن مجید کو نزول کرنے کا مقصد ہے۔ پھر آگے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فَوُجُودُ الْعَقَائِدِ الْبَاطِلَةِ فِي خَوَاطِرِ الْمُكَلَّفِينَ سَبَبٌ لِنُزُولِ آیَاتِ الْجَدَلِ۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں احکام شرعیہ کے جو مکلف لوگ ہیں، جن کو شریعت نے مکلف بنایا ہے، جب ان کے دلوں کے اندر عقائد باطلہ پائے گئے، یہود و نصارہ مشرکین منافقین جیسے ان کے اندر گمراہیاں پائی گئی، ان کے عقیدے ان کے عقیدوں کی طرح ملنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے سبب لنزول آیات الجدل، تو یہ آیات جدل کے نازل ہونے کا سبب ہے۔ وَوُجُودُ الْأَعْمَالِ الْفَاسِدَةِ وَشُيُوعُ الْمَظَالِمِ فِيمَا بَيْنَهُمْ سَبَبٌ لِنُزُولِ آیَاتِ الْأَحْکَامِ، اور اعمال فاسدہ کا وجود اور ظلم کا ان کے اندر پھیل جانا،
اعمال فاسدہ کا وجود اور ان کا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم و ستم کرنا، یعنی کہ ظلم و ستم انسان کس وقت کرتا ہے کہ جب ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہ رکھے، جو جس کا حق ہو وہ اس کو اس کا حق نہ دیا جائے تو یہ ظلم ہوتا ہے، یہ زیادتی ہوتی ہے۔ تو جب اس طرح عورتوں کو جو ان کا حق تھا نہیں دیا جا رہا تھا، بچیوں کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا تھا، ہمسایوں کو، رشتہ داروں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے تھے، ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی عام ہو رہی تھی، یتیموں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے تھے، تو جب ایسی خرابیاں ان کے اندر پائی گئیں، سبب لنزول آیات الاحکام، تو یہ سبب بنا آیات احکام کے نازل ہونے کا، وعدم تیقظہم وتنبہہم بغیر ذکر آلاء اللہ وایام اللہ ووقاع الموت وما بعدہ سبب لنزول آیات التذکیر، اور ان کا بیدار نہ ہونا اور ان کا خبردار نہ ہونا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ذکر کیے بغیر، ایام اللہ کو ذکر کیے بغیر، موت اور موت کے بعد والے جو معاملات ہیں، جو چیزیں رونما ہونے والی ہیں، ان کے بغیر۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس عبارت سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب لوگ احکام الہیہ جو تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے جو احکام تھے کہ جن کو کرنا ضروری تھا اور جن سے بچنا ضروری تھا، جب لوگ ان کے اندر بیدار نہیں ہو رہے تھے، لوگ ان کے اوپر خبردار نہیں ہو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بندوں سے جن چیز کا مطالبہ کر رہی تھی، بندے اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے تھے، غفلت کا شکار بنے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، اور نیک بندوں کو، اطاعت فرما برداری کرنے والے بندوں کو جو اللہ کی ذات نے نعمتیں عطا کی، اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو عذاب دیا، ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ذکر کیا۔ موت اور موت کے بعد جتنے کے جتنے بھی معاملات تھے وہ تمام کے تمام ذکر کر کے ان کو خبردار کیا کہ اگر تم اپنے اعمال کو درست کر لو گے تو جس طرح میں نے اپنے نیک بندوں کا اپنی پاک مقدس کتاب میں ذکر کیا ہے، ان کو انعامات سے نوازا ہے، اسی طرح میں تم کو بھی انعامات سے نوازوں گا، اسی طرح میں تمہاری مرنے کے بعد والی زندگی درست کر دوں گا۔ اگر تم بیدار نہ ہوئے تو جس طرح میں نے ان کو ہلاک کیا، جس طرح میں نے ان کو طرح طرح کے عذاب میں، طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کیا، یعنی تم لوگوں پر بھی وہ مصیبتیں آ پڑیں گی، تم پر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ پڑیں گے، مرنے کے بعد والی جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ بھی تمہاری تباہ و برباد ہو جائے گی، تمہارا سکون ختم ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ میں جلو گے۔ وَأَمَّا الْأَسْبَابُ الْخَاصَّةُ وَالْقِصَصُ الْجُزْئِيَّةُ الَّتِي تَجَشَّمَ الْمُفَسِّرُونَ بَيَانَهَا فَلَيْسَ لَهَا مَدْخَلٌ فِي ذَلِكَ يُعْتَدُّ بِهِ إِلَّا فِي بَعْضِ الْآيَاتِ الْكَرِيمَةِ حَيْثُ وَقَعَتِ الْإِشَارَةُ فِيهَا إِلَى حَادِثَةٍ مِنَ الْحَوَادِثِ التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو قبله ولا يزول ما يعرض للسامع من الترقب والانتظار عند سماع ذلك التعريض إلا ببسط القصة وأما الأسباب الخاصة والقصص الجزئية، اور بہرحال خاص اسباب اور جزئی قصے، وہ جزئی قصے کہ مفسرین نے جن کو بیان کرنے میں بڑی مشقت اٹھائی، بڑی زحمت کی، فلیس لها مدخل فی ذالک، حقیقت بات یہ ہے کہ ان جزئی قصوں کا، ان خاص اسباب کا اس کے ساتھ کچھ بھی تعلق نہیں، یعتد بہ، جس کے ساتھ وہ شمار کرتے ہیں، الا فی بعض الآیت الکریمہ، مگر قرآن کریم کی بعض آیات کریمہ میں، یعنی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں قرآن مجید کی ہر آیت کے اندر ایک خاص سبب کو معلوم کرنا، پھر اس کے اندر سے جزئی قصے معلوم کرنا، جس طرح کے مفسرین اس کے بارے میں بڑی زحمت اور بڑی مشقت اٹھاتے ہیں، ہر آیت کے اندر سے جزئی قصے تلاش کریں گے، ہر آیت کے اندر خاص سبب جو ہے اس کے نازل ہونے کا اس کو تلاش کریں گے، اور پھر اس کے اندر بڑی وہ مشقت اٹھاتے ہیں، زحمت کرتے ہیں، پھر یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ اسی مقصد کے لیے نازل ہوئی۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں یعتد بہ، جو وہ شمار کرتے ہیں حقیقت میں وہ تعلق نہیں، ہاں خاص اسباب اور جزئی قصے جو ہیں وہ قرآن کریم کی بعض آیات کے اندر ہیں کہ جب ان آیات کو پڑھا جائے، جتنی دیر تک وہ خاص اسباب کو ذکر نہ کیا جائے، ان جزئی قصوں کو ذکر نہ کیا جائے،
تو ان آیات کا معنی مفہوم جو وضاحت ہے وہ انسان کو صحیح طور پر سمجھ نہیں آتی۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ انسان ہر آیت کے اندر خاص سبب کو تلاش کرے، جزئی قصے کو ہر آیت کے اندر تلاش کرنا شروع کر دے، ایسی حقیقت نہیں، بلکہ یہ حقیقت قرآن مجید کی بعض آیات کریمہ کے اندر ہے۔ جس طرح کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے ایک برکت کے طور پر واقعہ فلما قضا زید منہا وطرا زوجنا کہا، یعنی کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورۃ الاحزاب کے اندر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم علیہ السلام کے متبنہ منہ بولے بیٹے تھے، اور ان کی بیوی کا ذکر فرمایا، پھر ان کی بیوی کا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ نکاح ہوا۔ خود اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کا نکاح نبی کریم علیہ السلام سے فرمایا۔ تو جب ہم قرآن کی آیت فلما قضا زید منہا، تو جب زید نے اپنی حاجت پوری کر لی اپنی زوجہ سے، جب ہم آیت کو اس طرح پڑھیں گے تو ہمیں اس کا معنی مفہوم صحیح طرح سمجھ نہیں آئے گا۔ اسی وقت ہی ہمیں اس کا معنی مفہوم سمجھ آئے گا کہ اس آیت کے ساتھ جتنی دیر تک اس کے خاص سبب کو، جو اس کا قصہ ہے، اس کو ذکر نہیں کریں گے، اس کو ذکر کرنے کی، اس قصے کی وضاحت کے ساتھ ہی ہمیں یہ آیہ کریمہ سمجھ آئیں گی۔ اسی کو شاہ صاحب فرماتے ہیں حیث وقعت الاشارۃ فیہا الی حادثۃ من الحوادث التي وقعت فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم او قبلہ، اس طور پر کہ اشارہ ان خاص اسباب یا جزئی قصوں میں واقعات میں سے کسی واقعہ کی طرف، جو وہ واقعات جو نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں ہوئے یا آپ علیہ السلام کے ظاہری زمانہ سے پہلے ہوئے، ان کی طرف واقعات میں سے کوئی واقعہ جو نبی کریم علیہ السلام کے ظاہری زمانہ مبارک میں ہوا یا آپ علیہ السلام کے ظاہری زمانہ سے پہلے جو واقعات ہوئے، بعض آیات کو سمجھنا ان واقعات کے ساتھ خاص ہے۔ ولا يزول ما يرد للسامع من الترقب والانتظار عند سماع ذلك التعريض الا ببسط القصہ۔ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ان آیات کو پڑھے تو انسان انتظار میں رہے گا، انسان امید میں رہے گا، آخر اس آیت کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو کیوں نازل کیا، اس آیت کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیوں نازل کیا، اس کا صحیح مقصد اسی وقت پتہ چلے گا الا ببسط القصہ، جب قصے کو وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے۔ اگر قصے کو وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کیا جائے گا تو انسان اس آیت کے انتظار میں رہے گا کہ اس آیت کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے، اس آیت کے نزول کا مقصد کیا ہے، کس مقصد کے لیے اللہ کی ذات نے اس آیہ مبارکہ کو نازل کیا، اور اسی وقت پتہ چلے گا جب قصے کی مکمل طور پر اچھی طرح وضاحت ہوگی، پھر آیت کے نزول کا جو مقصد ہے وہ بھی انسان کو پتہ چل جائے گا، جس طرح کہ ابھی زید رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے ذکر کیا۔ فلازم ان نشرح هذه العلوم بوجه لا نحتاج الى ايراد القصص الجزئیہ۔ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے لازم جانا ان علوم خمسہ کو میں ایسی وضاحت کے ساتھ، ایسے طریقے کے ساتھ ان کو بیان کروں کہ لا نحتاج الی اعراض القصص الجزئیہ، جس طرح کہ عام مفسرین ہر آیت کے اندر جزئی قصوں کی طرف بہت ہی زیادہ مشقت اٹھاتے ہیں، ہمارا یہ جزئی قصوں کی طرف اس طرح بڑھ جانا، یہ ہماری محتاجی ختم ہو جائے، ہم ان علوم خمسہ کو اس طرز پر بیان کریں گے۔ اس سبق کا خلاصہ یہ، شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں علوم خمسہ کو قدیم عرب والوں کے طریقے پر بیان کیا، اور اس کے اندر جو احکام کی آیات ہیں ان کے اندر متن والوں کی طرح اختصار بھی نہیں کیا، اور نہ ہی اصولیوں کے طریقہ کار کو استعمال کیا جو کہ وہ قواعد کے اندر کرتے ہیں، اور نہ ہی منطقیوں کی طرح دلیلوں کو بیان کیا، اور نہ ہی ایک موضوع سے دوسرے موضوع کی طرف منتقل ہونے میں کوئی مناسبت کی رعایت کی، جو اللہ کی ذات نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مناسب سمجھا اس کو اللہ کی ذات نے ذکر کر دیا۔ لا يحتاج كل آیت الی سبب النزول کا خلاصہ یہ ہے، اس طرح کے جمہور مفسرین قرآن مجید کے اندر جو علم الاحکام، علم الجدل کی آیات ہیں،
ان کو کسی خاص قصوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں ایسی بات بالکل درست نہیں، کیونکہ ایسا کریں گے تو پھر قصے اس وقت ہوئے تھے، بعد میں ختم ہوئے، تو لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ ان کا تعلق صرف انہی قصوں کہانیوں کے ساتھ تھا۔ انسان کہانیوں میں پڑ جائے گا، قصوں میں پڑ جائے گا، جو مقصد قرآن مجید کو نازل کرنے کا تھا وہ مقصد انسان کو حاصل نہیں ہوگا۔ وہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے 3 مقاصد کے لیے نازل فرمایا۔ ان 3 مقاصد میں سے سب سے پہلا نفوس بشریہ کو مہذب بنانا، ان کے اخلاقیات کو درست کرنا، ودم العقائد الباطلہ، ان کے باطل عقائد کی بنیادوں کو ختم کر کے ان کے عقائد کو درست فرمانا۔ پھر تیسرے نمبر پر ان کے اعمال فاسدہ کی نفی کرنا، ان کے افکارات، ان کے خیالات کو درست کرنا، ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں ان کو وہ سکھانا۔ یہ قرآن مجید کے نزول کا اصلی مقصد تھا۔ ہاں بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جتنی دیر تک ان کے ساتھ ان کے قصوں کو بیان نہیں کیا جائے گا تفصیل کے ساتھ، اتنی دیر تک ان آیات کے نزول کا ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی پڑھا پڑھایا سنا سنایا، اللہ کی ذات ہم سب کے لیے دنیا آخرت میں اس کو بخشش کا ذریعہ بنائے۔ واللہ عالم ورسولہ۔